السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین زندگی کی جانب رہنمائی کی ہے، اور اس سے دنیا کی زندگی کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدلا دیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سے، ہر صاحب ایمان یہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہمیں آخرت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں تیاری کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے بدن کی جہاں قربانی دینی ہے وہی اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہے۔ جب تک ہم مالی اور بدنی دونوں قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہماری عبادت مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارا اسلام مکمل ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کی زینت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دونوں دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہمیں اولاد کی شکل میں دی گئی ہے، اور دوسری بہترین نعمت جس سے بہت ساری نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مال کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ مال کے ذریعے سے دنیا کی بہت ساری خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی خوشیاں بھی آپ مال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود ہمیں ان میں سب سے بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال کی نظر آتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں، ہم بغیر فکر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر لیتے ہیں، اور ایک انسان جو اپنی اولاد کے لیے مال اور دولت چھوڑ کر جاتا ہے وہ سکون سے اپنی موت مرتا ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ اب اس مال کا شکر کس انداز میں ادا کیا جائے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے مال کو کس انداز میں آپ خرچ کریں گے؟ شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتیں اس کے رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے مال کے اندر خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو مال کی دولت سے نوازا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، اور آپ کی اپنے بدن کو بھی، آپ کے گناہوں کو بھی آپ کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتی ہے۔ یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال سے متعلق رکھا ہے اور یہ آپ کے اوپر واجب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ خرچ واجب کیے ہیں کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ان جگہوں پہ آپ خرچ کریں اور کچھ افراد کے اخراجات آپ برداشت کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے، آپ کے بچے کے اور والدین اگر کما نہیں سکتے ہیں تو ان کا خرچ آپ کے اوپر واجب کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جانب سے آپ کے اوپر واجب خرچے ہیں، یعنی واجب نفقہ ہے۔ آپ نے شادی کی تو اب آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے اخراجات واجب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اولاد ہوئی تو ایسی صورت میں آپ کی اولاد کا خرچ آپ کے اوپر واجب ہے جب تک آپ کی اولاد خود کمانے کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد کا خرچ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، آپ کی والدہ کا خرچ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور ان کے سارے اخراجات کھانے پینے سے لے کر ان کے دوا علاج اور دیگر اخراجات اور ضروریات کا خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جب واجب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ یہ چیز اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ واجب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہو اور نہ کرنے سے آپ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ بیوی کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے اور والدین کے تعلق سے ابھی اخراجات کی بات کہی گئی۔ ایسی ہی اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں، بھائی بڑا ہے، تو بھائی کے اوپر بھی بہنوں اور بھائیوں کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ان کے اخراجات بھی وہی برداشت کرے گا، اس لیے کہ وہ کمانے کے لائق ہے، تو کما کر اپنے بھائیوں کی شادیاں کرنا، ان کے تعلیم کے اخراجات، ان کے کھانے کے اخراجات، یہ تمام چیزیں بڑے بھائی کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں۔ والد پہ واجب تھی، والد کے وفات کے بعد بڑے بیٹے پہ۔ اب یہ ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ نے اس کے اندر بھی آسانی پیدا کی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں باپ کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کو بیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا، بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب ہر بیٹا اگر خود خرچ کرنے کے لائق ہے تو ایسی صورت میں اسے مال دے دیا جائے گا، وہ خود خرچ کرے۔ ہر بہن اپنے اخراجات کو خود برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر مال نہ ہو یا مال کافی نہ ہو تو اس صورت میں بڑے بیٹے کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر پہلی صورت ذکر کی گئی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلا درجہ واجب کا آتا ہے، یعنی آپ غریبوں کو نہ دیں لیکن اپنے والدین کا خرچ برداشت کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ غریبوں کو نہ دیجیے، لیکن والدین کا خرچ برداشت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ فقیروں، یتیموں، مسکینوں کو نہ کھلائیں لیکن بیوی کو کھلانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ دیگر افراد کا خیال نہ رکھیں لیکن اپنی اولاد کو کھلانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس میں آپ سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا، اس لیے کہ ان کا نفقہ، ان کا نان نفقہ، ان کے اخراجات آپ کے اوپر واجب ہیں۔ تو اس واجب چیز میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، دیگر جو افراد ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان پر خرچ کرنا آپ کے اوپر زکوٰۃ کی صورت میں واجب ہے، لیکن عام حالات میں واجب نہیں ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ بہت بہتر بات ہے اور بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کے باوجود آپ کے اوپر وہ چیز واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں جس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے اخراجات کو صحیح طور پہ نہیں اٹھاتے ہیں اور باہر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ معاشرے کے افراد یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ افراد گھر والوں کا ضرور خیال کرتے ہوں گے، جب دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو اپنوں کا خیال کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن معاملہ بسا اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے واجب نفقہ کیا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے، مغرب کی نماز ابھی ہوئی، مغرب کی فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، سنت پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرض نماز کے تعلق سے پوچھے گا یا سنت کے تعلق سے پوچھے گا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ جو واجب خرچ ہے ان خرچ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سوال کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کے مال کے اندر مزید پیسے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں تو آپ غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے افراد کا خرچ روک کر ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر دوسروں کی مصیبتوں کو آپ حل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا آپ کو حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اس میں اعلانیہ بھی خرچ کریں اور چھپا کے بھی خرچ کریں۔ اہمیت کہاں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے۔ تو نماز کے ساتھ اگر کسی چیز کو ملا دی جاتی ہے تو ایسے ہی جیسے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا مقام بتانے کے لیے بڑی چیز کے بعد اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں قرآن کریم کی آیات پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ 3 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جوڑا ہے اور اس سے والدین کے مقام کو بلند بتایا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اور یہاں پہ جس انداز میں ذکر کیا گیا ہے یہ عام صدقہ اور خیرات سے متعلق بات ہے، یہ واجب زکوٰۃ سے متعلق بات نہیں ہے، اس لیے کہ سر و علانیہ کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو واجب زکوٰۃ نہیں بلکہ عام صدقہ و خیرات خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ابھارا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ اس سے آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کے تعلق سے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو لوگ غیب کی چیزوں پہ، غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ آپ کے متقی ہونے کی دلیل ہے، آپ کے دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اس سے آگے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ہم بھلائی اور نیکی کرتے ہیں، اور بھلائی اور نیکی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ اسی کو بھلائی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ آپ کا بیلنس،
آپ کا بیلنس، آپ کے پیسے سب سے زیادہ محبوب آپ کو ہیں۔ وہ چیز جو سب سے زیادہ محبوب آپ کو ہو، اگر آپ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بہترین بھلائی ہے۔ یعنی بھلائی کی مختلف چیزوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ جلدی کرو، لوگوں کو ابھارا گیا ہے، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت معمولی نہیں ہے، جنت معمولی نہیں ہے جتنی معمولی ہم سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دنیا کا تصور کرتے ہیں اس طریقے سے جنت نہیں ہے۔ جنت کی چوڑائی تو آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ متقی کون ہیں؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے تبھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اگر تنگی کا میں مبتلا کر دیتا ہے، ان پہ مال میں تنگی کر دیتا ہے، تو تنگی کے باوجود اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، جیسی دولت دی ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال سے محروم رکھا ہے، آپ کے پاس بہت تھوڑا مال آتا ہے، آپ بہت تنگ دستی کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ تقوی کی دلیل ہے۔ متقی کون ہے؟ جو ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو کم خرچ کیجیے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو زیادہ خرچ کیجیے، لیکن خرچ کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ ساری حالات میں جیسی بھی کیفیت ہو، جیسی بھی حالت ہو، بدحالی ہو، کم پیسے آپ کے پاس ہیں، اس میں سے بھی آپ 1 روپے آدھے روپے خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ اور متقی ہی نہیں بلکہ آپ کے جنت میں داخل ہونے کی دلیل ہوگی۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جنت میں داخل ہونے کا ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ ہر صورت میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معمولی سے خرچ سے آپ کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ معمولی سے خرچ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو۔ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس بہت معمولی چیز ہو، یعنی 1 کھجور بھی آپ کے پاس ہے، تو کھجور کا 1 ٹکڑا آپ کاٹ کے کسی غریب کو دے دیں۔ ایک کھجور کے ٹکڑے میں سے آپ 1 ٹکڑا کاٹ کے کسی غریب کو دے دیں، اتنا بھی آپ دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں کتنا معمولی ہے کہ کھجور کا آپ کئی حصہ کریں، اس کا 1 حصہ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، کتنی معمولی چیز ہے۔ یعنی اگر آپ روپے میں جوڑتے ہیں تو 50 پیسے 25 پیسے یا اس طرح کی معمولی چیزیں 1 روپیہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ دیتے ہیں تب بھی آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کھجور کے 1 ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کے آگ سے بچاتا ہے، تو اگر اس سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے گا۔ اور جہنم کے آگ سے کس طریقے سے آدمی بچتا ہے اور کیسے جہنم کا مستحق ہوتا ہے، بچنے کی صورت آپ نے دیکھ لی۔
اور جہنم میں جانے کی صورت، جہنم میں جانے کا راستہ گناہوں کا راستہ ہے۔ اب آپ سوچیں، اگر آپ نے دن میں گناہ کیا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے، اور پھر کس قدر آپ جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے، اور پھر اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جس قدر گناہ زیادہ ہوں اللہ کی راہ میں خرچ اتنا ہی زیادہ کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم سے گناہ صادر ہو جائے تو اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے ہمیں اسی صدقے کا سہارا لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی آپ لے لیجئے اور آگ بھڑکی ہوئی ہے، آپ پانی آگ پہ ڈالیں گے تو بالکل آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ غلطی کرتے ہیں تو جہنم کی آگ دہک جاتی ہے۔ اب اس آگ کو ختم کرنے کے لیے، بجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، اور صدقہ سے رب تعالیٰ کا غضب دور ہوگا، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے، ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، لیکن آپ کو نیکیاں تو بڑھانی ہیں، آپ اپنے اجر میں تو اضافہ کرنا چاہیں گے، آپ تو یہ سوچیں گے کہ جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل جائے۔ دنیا کے اندر جب ہم اس مقام کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے، تو کیا جنت میں ہم اعلیٰ مقام حاصل نہیں کریں گے؟ ہمیں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں اگر نہیں دیا ہے تو کم از کم آخرت میں اس کو اعلیٰ مقام ملنا چاہیے، اور دنیا میں اگر دیا بھی ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت میں اعلیٰ مقام ملے، اور اعلیٰ مقام ہمیں نیکیوں کے ذریعے سے ملتا ہے، ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا مقام اللہ کے ہاں اونچا ہوتا ہے۔ اور صدقہ انہی چیزوں میں سے ہے، صدقہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام کو اونچا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارا اجر بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسی مثال دی گئی کہ ایک دانے کی مثال ہے، ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس دانے سے بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں ایک دانے سے نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ کرتا ہے۔ یعنی آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے، اور جتنا اخلاص آپ کے اندر ہے اسی اخلاص کے مطابق ان نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ الی 700 ضعف، 700 نیکیوں تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ اگر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ 1 روپیہ 10 روپے کے برابر ہو جاتا ہے، اور 10 سے بڑھتا ہوا 100 ہو جاتا ہے، اور آپ کے اخلاص کے مطابق 100 سے بڑھتا ہوا 700 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے 1 روپے خرچ کیا اخلاص کے ساتھ تو آپ کا 1 روپیہ نہیں ہے بلکہ وہ 700 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم نے تو بہت معمولی خرچ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو مزید بڑھاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے، جہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نیکیاں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ 1 روپے 2 روپے کیا خرچ کریں، یا کبھی پیسے کم ہوتے ہیں پاکٹ میں
اور اس وقت کوئی مانگتا ہے تو سوچتے ہیں کیا اتنا کم روپے دیں. نہیں، ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں سے جو بھی خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ بڑھاتا ہے اور کتنے آگے تک لے جاتا ہے اور ہمارے اجر میں کتنا اضافہ کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ 700 نیکیوں کی صرف مثال دی گئی ہے. اور اس کے بعد کہا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. ایک سے ہم نے 700 گنا دیکھا، اب اس کے بعد کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کی طرح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض بہت بہترین انداز میں لوٹاتا ہے. جب ہم کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو ہم جب چند روپے دیتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کو قرض دیا. اور اللہ کو جب قرض دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کا بہترین بدلہ دیتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہی دینے والا ہے، اسی نے آپ کو دیا، آپ نے اسی کے راہ میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے. اور اسی مال سے آپ کے بدن کی پاکی ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ پاک اور صاف ہوتے ہیں. آپ سوچیں، ہر انسان ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے. ہر انسان ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے. کم از کم اس کے ذہن کے اندر برے خیالات اور برے وساوس تو آتے ہیں. اب یہ انسان اگر آپ سوچیں تو باہری طور پہ تو پاک ہے لیکن اندرونی طور پہ پاک نہیں ہے. اس کا ذہن، اس کا دل جس انداز میں پاک و صاف رہنا چاہیے پاک و صاف نہیں ہے. لیکن صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں، تزکیہ بھی آپ کا ہوتا ہے اور آپ کی باہری پاکی بھی ہوتی ہے. آپ کے ذہن کی، آپ کے دل کی، آپ کے بدن کی گناہوں سے آپ کی پاکی، یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے، آپ صدقہ وصول کر لیجئے اور آپ صدقہ وصول کر کے ان کو پاک اور صاف کر دیجئے. تو یہ صدقہ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے بدن کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے. اب ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں میں جس کی خواہش ہر انسان کو رہتی ہے. ہم میں سے کون شخص یہ نہیں چاہے گا، کون مسلمان یہ خواہش نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ دے دیں. ہر شخص کی خواہش ہی ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے تعلق سے بتا بھی دیا ہے جو ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا. سوا نیزہ یہاں سے آپ کو دیوار بھی نہیں ہے، اتنا قریب. اور اتنا قریب آپ سے ہوگا، آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا. جس کی برائیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اس طرح کے عالم میں آپ سوچیں، گرمی کی شدت میں سورج آپ سے کتنی دور ہے لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں. چند منٹ آپ کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن آپ کو حساب و کتاب کے لیے روکا جائے گا اور اور سورج بالکل قریب ہوگا. تو ایسی حالت میں آپ چاہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. اللہ کا عرش بہت بڑا ہے اور بہت عظیم عرش ہے. 7 افراد کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. ان 7 افراد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ
تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه، کہ ایک ایسا فرد بھی ہوگا، اور اس میں سارے اس طرح کے لوگ شامل ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا بلکہ یہ آدمیوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایسا فرد ہوگا جس نے اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کو اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، پاکٹ میں ڈالا اور جو مٹھی میں آیا اس نے دے دیا، اس کو معلوم نہیں، گنا نہیں، گنتی نہیں کی کہ میں نے کتنا خرچ کیا، بلکہ اس نے چھپا کے خرچ کیا، پیسے نکالے اس کو خود، یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر میں پیسے کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں تو زیادہ پیسوں میں سے آپ نے کچھ پیسے نکالے، آپ نے گنے نہیں کہ میرے ہاتھ میں کتنے پیسے آئے، اور نہ آپ نے سوچا بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں لگایا کہ میرے ہاتھ میں کتنے ہیں، اور آپ گئے کسی غریب پہ خرچ کر دیا، کسی مسجد، مدرسے، یتیم، بیوہ، کسی کو آپ نے دے دیا، پھر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کتنا خرچ کیا۔ اس طریقے سے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ ان مستحق افراد میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اپنے خرچ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کا آپ حساب نہ لگائیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا وہ طریقہ ہے جو سب سے بہترین طریقہ شمار کیا جاتا ہے، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بلا سوچے سمجھے جو پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ برکت نہیں ہوتی، کماتے بہت ہیں لیکن سب خرچ ہو جاتا ہے، اور برکت نہیں ہوتی ہے، پیسے بہت آتے ہیں لیکن کہاں چلے جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے یہ آواز اترتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں، اور ایک آواز کیا لگاتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید دینا۔ برکت کی دعا ہے، اضافی کی دعا ہے۔ ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن فرشتہ ہمارے پیسوں کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم خرچ کرتے ہیں، دعا کون دیتا ہے؟ فرشتے دیتا ہے، اور یہ اترتے ہی اسی لیے ہیں، یہ دو فرشتے اترتے ہیں اسی لیے تاکہ ہمارے مال کے تعلق سے دعا کریں۔ ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے اور کس کی دعا میں شامل ہونا چاہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی جو دعا بتلائی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مزید دینا، بدلے کے طور پہ اور زیادہ دینا۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو بربادی دینا۔ تو مال زیادہ ہے گھر کے اندر لیکن بے برکتی ہے، بربادی ہے، کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے معلوم نہیں۔ اور وہیں پہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید دیتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفات، مصائب، بیماریوں سے بچا لیں، جہاں ہمارے بے تحاشا پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو فرشتے کی دعا ہوگی، رب تعالیٰ کی قبولیت ہوگی اور ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے آخرت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو ایک خاص دروازے سے پکارا جائے گا۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ایک دروازہ ہے اور روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، باب الریان کے نام سے۔
جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، صدقے کا دروازہ، جس سے صدقہ کرنے والوں کو پکارا جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو پکارا جائے گا کہ اے صدقہ کرنے والے تم اس باب سے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پکارے گا، ان افراد کو پکارے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب فضائل ہیں، اور ان ساری احادیث کے اندر، آیات کے اندر آپ کو ابھارا گیا ہے، آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مساجد ہیں، یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں۔ دو طرح کے صدقات ہوتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ اور ایک فوری صدقہ۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا اپنے پیسے کے ذریعے سے کوئی ایسا عمل کر جائیں جس سے ہمیشہ فائدہ اٹھائے جائیں۔ آپ نے مسجد بنا دی، مسجد جب تک تعمیر ہے، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ قبر کے اندر ہیں لیکن آپ کا اجر برابر ملتا رہے گا۔ مرنے کے بعد آپ کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کر دیا تو یقیناً قبر میں آپ ہیں، آپ کے عمل کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے جو عمل کیا اس عمل کی وجہ سے آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ختم۔ جب تک دنیا میں تھے تو عمل تھا، اب دنیا سے رخصت ہوئے تو عمل کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے نل لگوا دیا، آپ نے بور کرا دیا کسی غریب کے گھر میں، آپ نے مدرسے کے اندر کوئی کمرہ تعمیر کر دیا، اس طریقے کی چیزیں جس سے مسلسل فائدہ اٹھایا جائے اور وہ اللہ کی راہ کا ہو۔ تو مسجدیں بھی شامل ہیں اس کے اندر کنویں بھی شامل ہیں، اس کے اندر مدارس بھی شامل ہیں، اس کے اندر دینی کتابیں بھی شامل ہیں۔ جب تک وہ کتابیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے تب تک اجر ملتا رہے گا۔ تو آپ نے جو بھی کام کیا وہ جب تک باقی رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، آپ قبر میں ہیں اس کے باوجود آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اور انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر اسے دولت سے نوازا ہے یا کم از کم اتنے پیسوں سے نوازا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کر سکے تو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک مصلی کی قیمت جو مقرر کی جاتی ہے مساجد کے اندر، تو یہ مصلی کی قیمت جو مقرر کی جاتی ہے یہ آپ کے صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آپ پہ بعض نیکیوں کو معمولی سمجھیں گے، حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے پرندے کے ایک جھوپڑے کے برابر، پرندے کے ایک گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی پرندے کا ایک گھونسلہ کتنا معمولی ہوتا ہے، چھوٹی سی جگہ، اس چھوٹی سی جگہ کے برابر بھی اگر آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کے بدلے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اور جنت میں آپ کو کتنا بڑا دیا جائے گا آپ کو معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ ب700 ضعف، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 700 گنا لکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے چھوٹا سا کیا، اس کا 700 گنا آپ بڑھا لیجیے، اور آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ دعا بھی کر رہے ہیں قبولیت کے، تو کتنا بڑا ہو جائے گا معلوم نہیں۔ تو بعض چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بعض اینٹ کے دینے کو یا ایک بوری سیمنٹ دینے کو یا ایک مصلی کی جگہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں جب تک وہ چیز رہی، اور مساجد ہمیشہ رہتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں مساجد ہیں،
اس لیے کہ مساجد ہمیشہ رہتے ہیں. اب یہ مسجد اگر تعمیر ہو گئی، آپ بعض مساجد خود اپنے شہر کے اندر دیکھیں 150 200 300 سال پرانی ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانی مسجدیں آپ کو ملیں گی، 400 500 سال پرانی مسجدیں آپ کو ملیں گی. مسجدیں ختم نہیں ہوتی، مسجدیں ختم نہیں ہوتی، مسلمان اسے آباد رکھتا ہے. اس لیے سب سے بہترین جو صدقے کی صورت ہے وہ مسجدوں کو تعمیر کرنا. اور دوسری سب سے بہترین صورت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے، جس کو آج مسلمان سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمان ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے تو ہے ہی، ہمارے اسلامی مدارس. ہمارے اسلامی مدارس یہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہندوستان کے اندر ہمارے اسلام کی حفاظت کرنے کے قلعے ہیں. یہ اگر ڈھا دیے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، ان سے اگر ہم مسلمان دور ہو گئے تو ہم اسلام سے دور ہو گئے. کل ہماری نسل اسلام کو پہچان نہیں پائے گی. اس لیے مدارس سے جب بھی زکوٰۃ و صدقات کے لیے افراد آتے ہیں تو ضرور تعاون کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمارے اور ہماری نسلوں کا ایمان اور اسلام انہی مدارس کے ذریعے سے باقی رہے گا. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ مشکل ہماری ہے، اور اس مشکل چیز کو ہمارے ذہنوں کے اندر غیر مسلموں نے ڈالا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے رنگ میں ہم رنگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہچان کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے ذہن میں کیا ہے، عام طور پہ ہم اپنے علماء کا، اسلامی مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتے ہیں. اپنی نگاہوں میں ہم انہیں کم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس مالی حیثیت میں نہیں رہتے ہیں جو عام افراد رہتے ہیں. تو عام افراد سے کم مالی حیثیت میں رہنے والے افراد کو ہم اپنی نگاہ میں کم سمجھتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہمارا جو خیال ہوتا ہے وہ بہتر و اچھا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یاد رکھیں اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جن کی حدیثیں آپ کے کان میں سب سے زیادہ پڑتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ آپ ان کی حدیثوں کو سنتے ہوں گے. ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی کہ بھوک کے مارے وہ زمین پہ گر جاتے تھے، صرف اس لیے کہ مجھ سے حدیث نہ چھوٹے. اتنا جذبہ تھا ان کے اندر. یہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، کوئی حدیث بیان کریں گے، مجھ سے کوئی حدیث نہ چھوٹے، وہ کام نہیں کرتے تھے، کام پہ نہیں جاتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی وجہ سے وہ کہیں بھی کسی بھی طرف نہیں نکلتے تھے. تو بھوک کے مارے کبھی کبھی وہ گر جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو کچھ افراد ان کے گردن پہ یا بدن پہ پیر رکھتے ہوئے گزر جاتے تھے، یعنی ان کو ٹھوکر لگتے ہوئے گزر جاتے تھے. یہ کون تھے؟ جن کی سب سے زیادہ حدیثیں آج ہم سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ جو سوچتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی. اسلام کے اندر مال کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے اندر ایمان کی اہمیت ہے. تو ایمان کے قلعے ہمارے مدارس ہیں، اس میں ہمیشہ خرچ کرنے چاہیے. کبھی بھی اس سلسلے میں ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ نگاہیں آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں، دشمنان اسلام کی سب سے زیادہ نگاہیں مدارس پہ ہیں. کیوں عام مسلمانوں کو اتنا ٹارگٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ آپ کے دکانوں کو، آپ کے بزنس کو اتنا زیادہ ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا جتنا مدارس پہ کیا جاتا ہے؟ مدارس کا دفاع کرنا مالی طور پہ، قانونی طور پہ، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ورنہ کل وہ دن دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نسل کو اسلام اور ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، اور یہی دشمن چاہتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ انجانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا تاکہ ہماری یہ عبادت قبول ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دے. اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے اندر خرچ کرتے وقت اخلاص ہونا چاہیے.
ریاکاری نہیں۔ ریاکاری کے ذریعے سے آپ کا عمل بھی برباد ہوگا اور آپ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا تذکرہ کیا جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ کو انہی کے ذریعے سے دہکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص سے صاحب مال ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال سے نوازا اور الگ الگ قسم کے بہت سارے مال اسے دیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھے گا، اسے بتلائے گا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت دی تھی، مال کی یہ نعمت دی تھی۔ تو نعمتوں کو پہچان لے گا، کہے گا ہاں اے رب تو نے مجھے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں نعمت دی تو اس نعمت کا کیا کیا تم نے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، جتنے بھی راستے تھے جس میں تو پسند کرتا ہے کہ ان راستوں میں خرچ کیا جائے، ان جگہوں پہ خرچ کیا جائے، ان ساری جگہوں پہ میں نے مال کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، حقیقت میں اس نے خرچ کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ کتنا سخی ہے، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ہی دنیا ہی میں تمہیں کہا جا چکا ہے، دنیا میں ہی تمہارے تعلق سے بات ہو چکی، جو تم چاہتے تو تمہیں دنیا میں ہی مل چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے حکم دے گا، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اخلاص نہ ہونے سے ہمارا وہ پیسہ جو ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا لیکن نام کے طور پہ، تو ایسی صورت میں وہ برباد ہو گیا۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ نے کسی غریب پہ خرچ کیا، کل اگر وہ غریب آپ سے بلند آواز میں بات کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تمہیں خرچ کیا کر دیا تھا، تم میرے ٹکڑوں پہ پلے ہو، یا اس طرح کے الفاظ جس میں احسان جتلانا ہے کہ میں نے کیا تھا، یا کوئی بھی ایسی بات جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر باطل اور خراب مت کرو۔ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ خراب ہو گیا، آپ نے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا تھا اخلاص کے ساتھ وہ بھی خراب ہو گیا۔ اخلاص تھا اس وقت جس وقت آپ نے خرچ کیا، لیکن آپ نے احسان جتلایا، آپ نے اپنی باتوں کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچائی، تو اب آپ کا سارا صدقہ بیکار ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ اور ان کو صاف کرے گا۔ اور ان 3 افراد کے لیے بہت عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا۔ کتنا شدید عذاب ہے اس کا، اور کتنی سخت بات ہے، اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو رکھنے والا۔ یہ پہلا شخص۔ دوسرا شخص ہے والمنان، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کسی پہ خرچ کر کے احسان جتلاتا ہے، یہ دوسرا ہے۔ خرچ کرنے کے باوجود اس کے لیے عذاب ہے، اور وہ بھی بہت بڑا عذاب۔ تیسرا شخص ہے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو شخص اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مسلمانوں کو قسم کھاتے ہوئے آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ وہ آپ سے کہیں گے اسی ریٹ میں بیچ رہا ہوں جس ریٹ میں خریدا ہوں۔ کون ایسا کرتا ہے؟
کوئی بیوقوف ایسا ہے کہ سامان خرید کر اسی ریٹ پہ آپ کو بیچے؟ تو یہ صاف اور کھلا ہوا جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے قسم کھاتے رہیں گے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے۔ آپ کو جس ریٹ میں بیچنا ہے شریعت نے آزادی دی ہے، آپ بیچیں۔ کیوں اللہ کی قسم کھا کے اپنے آپ کو، اپنی برکت، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو برباد کر رہے ہیں؟ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا مال بکے نہ بکے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ برکت دے گا، لیکن اس طریقے سے جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ ہمیں اچھے مال کو خرچ کرنا چاہیے، یعنی اگر ہمارے پاس کئی ایک چیزیں ہیں تو جو چیز سب سے بہتر ہے اسے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، یعنی جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف ہے، اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اور جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بہترین چیز خرچ کرو، پاک چیز خرچ کرو۔ تو پاک چیز کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں پسند نہ ہوں وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم لوگ خراب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم قبول نہیں کرو گے۔ تو ایسی چیزیں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو چیزیں آپ کو پسند ہو، اچھی ہو، قابل استعمال ہو، ان چیزوں کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ آخری جو بات اس تعلق سے ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اسراف سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں پھر ہاتھ پھیلاتے پھریں، نہیں، شریعت میں اس کا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنے میں بھی اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں اور بخالت سے بھی کام نہیں لیتے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں بالکل خرچ نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں پورا خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیانی راستے کو اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کی اولاد کا بھی حق ہے، آپ کے نفس کا بھی حق ہے، تو ہر کسی کے حق کو دیکھتے ہوئے اور اس کا خیال کرتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ زیادہ خرچ کر دیں پھر بچوں کو، خود کو اور اہل و عیال کو پریشانی میں ڈال دیں، نہیں، جو دیا گیا ہے اسی سے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسے قبول فرمائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان خرچ کو، ان انفاق کو، ان صدقات کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے اور ہمیں اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔